طلاق کا طریقہ بھی رحمت کا طریقہ ہے۔ والے ایاس ماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے ایاس ماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرت مولانا محی الدین عبادی دامت برکاتہ مرادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں حمد و ثنا کے بعد، درود و سلام کے بعد، میں اپنے میزبان حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قاسمی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کو سجایا اور اس میں جن لوگوں کو دعوت دی، بڑے علماء کو، اس میں اس طالب علم کو بھی شرکت کا موقع دیا۔ گفتگو ہماری اسلامی شریعت کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اسلام میں اور دوسری قوموں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، زندگی کے تمام امور کے سلسلے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو زندگی کے تمام معاملات کے سلسلے میں دینی رہنمائی موجود ہے، دین کی رہنمائی ہے۔ دوسری قوموں کی یہ کمزوری ہے، ان کی یہ محرومی ہے، یا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس اس طرح سے جامع اور مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ان کے زندگی کے بہت سے معاملات وہ رواج کی بنیاد پر چلتے ہیں، کلچر کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اور کلچر میں تبدیلی ہو سکتی ہے، رواج بدل سکتا ہے، رواج میں پیوند کاری بھی ہو سکتی ہے کہ اس رواج کا ایک حصہ نکال کر اس رواج میں لگا دو۔ تو جہاں معاملہ رواج کا ہو، کلچر کا ہو، وہاں پر تبدیلی کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتی، اس سے جذباتی لگاؤ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں معاملہ دین کا ہو تو وہاں تبدیلی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہاں تو دین کا معاملہ ہے۔ یہ جو فرق ہے کہ مسلمانوں کے معاملات، جملہ معاملات وہ دین کی رہنمائی میں انجام پاتے ہیں، دین کی روشنی میں طے پاتے ہیں، اور دیگر اقوام کے معاملات جو ہیں وہ رواج اور کلچر کی بنیاد پر طے پاتے ہیں۔ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت یہی صورتحال ہے کہ وہ دیگر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو مذہب کا جو نیا تصور ہے، جو عام طور سے باقی تمام قوموں کو قبول ہے لیکن اسلام اور مسلمانوں کو قبول نہیں ہے، وہ یہ کہ مذہب وہ صرف کچھ عقائد، کچھ عبادتیں اور کچھ تہواروں اور رسم و رواج پر مشتمل ہے۔ یعنی آپ اسکول میں جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سوشل سائنس کی کتاب میں انہیں پڑھایا جاتا ہے ہمارے ملک کے مذاہب، ہمارے دیش کے دھرم، تو اس میں کس طرح سے پڑھاتے ہیں؟ اس میں ایک مذہب لیتے ہیں، اس مذہب کی کچھ جیسے عیسائیت کو لیا انہوں نے، تو اس میں ایک چرچ کا فوٹو آئے گا، یعنی یہاں عیسائی عبادت کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے۔ ایک کرسمس کا فوٹو آئے گا کہ عیسائی اس طرح سے تہوار مناتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں آ جائیں گی، تعارف مکمل ہو جائے گا۔
اسلام کے بارے میں تو ایک مسجد کا فوٹو آئے گا، عیدگاہ کا فوٹو آ گیا، گلے ملتے ہوئے عید، کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے ہوئے، اور اسلام کا تعارف مکمل ہو جائے گا۔ ہندو مذہب ہے تو کچھ مورتیوں کی، دیویوں کی تصویریں ہوں گی، کچھ مندروں کی تصویریں ہوں گی، کچھ ان کے دیوالی، ہولی وغیرہ کے تہواروں کی تصویریں ہوں گی، اور چیپٹر پورا ہو جائے گا۔ یہ مذہب کا تصور ہے، لیکن یہ تصور دوسرے سارے مذہبوں کے لیے قابل قبول بھی ہے، دوسری قوموں کے لیے وہ قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کا جب تعارف ہو تو اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام تجارت کے سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، اسلام سیاست کے سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، اسلام خاندان اور ازدواجی زندگی اور عائلی امور کے سلسلے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ اسلام کا تعارف ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہیں پر شریعت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ شریعت ہمارے لیے اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے رواج کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں تبدیلی کرنا دراصل ہمارے دین پر دست درازی کرنا ہے، جو ہر لحاظ سے اس ملک میں ایک صحیح اقدام نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے۔ کسی بھی قوم کے مذہب پر دست درازی کرنا وہ دستور کے صریح خلاف ہے، اور اس ملک کی بقا اور سالمیت کے خلاف ہے۔ یہ بات یہاں کے مقتدرہ کو، یہاں کے اشرافیہ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو شریعت کا ایک پہلو ہے ہمارے سامنے، یعنی مسلم پرسنل لا، یہ ایک پہلو ہے۔ ظاہر ہے شریعت تو ہماری پوری زندگی کو کور کرتی ہے، اور مسلم پرسنل لا ہمارے صرف کچھ معاملات کو کور کرتا ہے۔ شریعت کو جو قانونی تحفظ دیا گیا ہے وہ پرسنل لا کی سطح پر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں اگر چھیڑ چھاڑ کی جائے تو وہ ہمارے لیے ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کو کچھ خطرے بیرون سے، باہر سے درپیش ہیں، حکومت کی طرف سے درپیش ہیں، عدلیہ کی طرف سے درپیش ہیں، اور میڈیا کی طرف سے درپیش ہے۔ یہاں کے جو پبلک اوپینین بنانے والے ہیں ان کی طرف سے درپیش ہے۔ وہ بیرونی خطرے ہیں، اور ان خطروں کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے جو ملت کے سربراہ حضرات ہیں، اکابر ہیں، قائدین ہیں، بورڈ ہے اور جماعتیں، وہ سب لگی ہوئی ہیں، سامنا کر رہی ہیں۔ ہمیں ان کے سلسلے میں خوشگمانی رکھنی چاہیے کہ وہ سب پوری محنت کر رہی ہیں ان خطروں کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن کچھ خطرے اندرونی ہیں، ان کا سامنا مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا۔ اندرونی خطرے کیا ہیں؟ مجھے اس پر چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ اندرونی خطرے یہ ہیں کہ شریعت پر جس طرح سے عمل کرنا چاہیے اس طرح سے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ دین نے، اللہ تعالیٰ نے، بات ابھی آئی کہ اللہ اور رسول نے ہم کو قانون دیا ہے، تو اللہ اور رسول نے جو ہمیں قانون دیا ہے وہ بہت احسن، بہت افضل، بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ بہترین طریقہ بتایا ہے نکاح کرنے کا، بہترین طریقہ بتایا ہے ازدواجی زندگی گزارنے کا، بہترین طریقہ بتایا ہے طلاق کا اور جدائی کا۔ اسلام دین رحمت ہے تو اس کا نکاح کا طریقہ بھی رحمت کا طریقہ ہے، ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی رحمت کا طریقہ ہے، اور طلاق کا طریقہ بھی رحمت کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ہماری جو کمزوری ہے، ہماری جو کوتاہی ہے، وہ یہ کہ ہم نے اس احسن طریقے کو، بہترین طریقے کو چھوڑ کر
جو ایک خراب شکل ہو سکتی تھی اس کو ہم نے اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ بہترین بابرکت نکاح وہ ہے جو کہ کم خرچ والا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عمدہ فارمولہ دیا، ڈائنامک فارمولہ، انقلابی فارمولہ، کہ جتنا کم خرچ ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی۔ نکاح میں جتنا کم خرچ ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم نے اس کے خرچ کو آسمان پر پہنچا دیا، شادی کو مشکل بنا دیا۔ شادی جو ایک مسرت کا عمل ہے، خوشی کا عمل ہے، اس کو ایک بوجھ بنا دیا، بوجھ۔ لڑکے والوں کے لیے بوجھ ہے، لڑکی والوں کے لیے بوجھ ہے۔ پہلے صرف لڑکی والوں کے لیے بوجھ ہوا کرتا تھا، اب یہ جو نیا ٹرینڈ آیا دکھاوے اور نمائش کا، اس نے لڑکی والوں اور لڑکوں والوں دونوں کے لیے بوجھ بنا دیا۔ 1/4 عمر گزرتی ہے شادی کے لیے کمانے ہوئے، شادی کے لیے کماتے ہوئے، کہ کمائیں گے تو شادی کریں گے، 1/4 عمر گزر جاتی ہے، اور پھر 1/4 عمر گزرتی ہے بچوں کی شادی کے لیے۔ یعنی زندگی سمٹ گئی ہے شادی کی تیاری میں۔ وہ زندگی جسے آخرت کی تیاری میں گزرنا چاہیے تھا، وہ اپنی اور بچوں کی شادی کی تیاری میں گزر رہی ہے۔ یہ کہاں سے کہاں ہم نے پہنچا دیا۔ تو شادی کا جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور اس کے کڑوے پھل ہم چکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ ازدواجی زندگی، اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف تاکید کی کہ یہ محبت، مودت، رحمت اور ہمدردی والی زندگی ہونی چاہیے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد بنے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے یا اپنے گھر والے کے لیے سب سے بہتر، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس معاملے میں سب سے فائق ہوں، سب سے بہتر ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوا کہ شادی کی ابتدا ہوتی ہے تو کچھ ہی دن میں تنازعات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے شادی میں محبت کی ملاوٹ ہی نہیں ہوئی، شادی میں ہمدردی پائی ہی نہیں گئی ہے۔ کھینچتان، ایگو، انا، یہ وہ، اور طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے تصورات، وہ سب شادی سے جڑ گئے۔ لڑکی سسرال میں رہتی ہے تو وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا گھر الگ کرو، گھر الگ کرتے ہیں تو پھر شوہر کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے نہیں ختم ہوتے، پہلے سسرال میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر الگ کرتے ہیں تو شوہر کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، معاملہ تھانوں میں پہنچتا ہے۔ آپ جائیں مسلم علاقوں میں تھانوں میں دیکھیے، لائن لگی رہتی ہے لڑکیوں کی جو اپنے شوہروں کی شکایت لے کے آتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، تھانے والے بلاتے ہیں لڑکی کو تو وہیں بٹھا لیتے ہیں، پھر لڑکے کو بھی بلاتے ہیں کہ یہیں بیٹھو۔ اب وہ لڑکا بھی بڑا پچھتاتا ہے دیکھ کے، لڑکی بھی بڑی پچھتاتی ہے، اچھا ہم جا رہے ہیں واپس گھر جا رہے ہیں، نہیں ایسے مت جاؤ، یہاں آنے کا نذرانہ جمع کر کے جاؤ۔ یہ سب ہوتا ہے، روز جا کے آپ دیکھ لیجیے، روز ہو رہا ہے، ہر 24 گھنٹے چل رہا ہے تھانوں میں یہ کاروبار۔ یہ ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور پھر طلاق کا معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا طریقہ بتایا تھا، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، بلکہ بھول گئے، فراموش کر دیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے وہ طریقہ، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمیں طریقہ نہیں معلوم طلاق کا، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ 3 طلاق دینا ہے، اور لوگ 3 طلاق دیتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے وکیل ہیں، میں بہت جگہوں پر لوگوں کا ٹیسٹ لے چکا ہوں، وہ جو وکالت نامے تیار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، 3 طلاق والے وکالت نامے۔ وکیلوں سے آپ پوچھئے، وہ 1 طلاق کو جانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں طلاق تو 3 طلاق ہوتی ہے۔ میں نے یہاں سے اور کیرلا تک میں نے لوگوں سے پوچھا ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے وہ کتنا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں کوئی تنازع ہوتا ہے تو پہلے شوہر اپنی کوشش کرے، نصیحت کرے، بستر الگ کرے،
कुछ सख्ती करे, शोहर बीवी की तरफ से देख रही है प्रॉब्लम, तो बीवी अपने तौर पर कुछ सुलह मुसालहत करके मामले को ठंडा करे, और उसके बाद फिर क्या है, फ़बाज़ु हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिया, यहाँ इस घर से इस ख़ानदान से एक समझदार आदमी, उस ख़ानदान से एक समझदार आदमी, और उसके बाद फिर उनसे भी मसला हल नहीं हो तो फिर एक तलाक दे दी जाए, एक तलाक, और एक तलाक दे के इद्दत का इंतज़ार किया जाए। इद्दत में लड़की वहीं रहे, उसी तरह घर चलता रहे, लोगों को दोबारा नज़र षानी का मौका मिले अपने रवैये पर, और अगर 3 महीने के अंदर समझौता हो जाता है तो दोबारा ज़िंदगी शुरू हो जाए, नहीं होता है तो लड़की अपने घर चली जाए। एक तलाक हुई है, इद्दत पूरी हुई, तलाक मुकम्मल हो गई, वो अपने घर जाए, या तो कहीं और शादी हो जाए, या फिर वो कभी अगर चाहे तो दोबारा उसी मर्द से शादी कर ले। ना 3 तलाक है, ना हलाला है, ना कोई परेशानी है, बहुत ही अच्छे तरीके से सब हो रहा है। और जब इद्दत पूरी हो जाए और उसको घर भेजे तो कुरान ने कहा तसरीहुम बेहसान, खूब दे दिला कर रुखसत करो। तसरीहुम बेहसान का तर्जुमा है खूब दे दिला कर रुखसत करो, जितना ज़्यादा हो सकता हो। शोहर तलाक देने वाला शोहर दे, उसके जो माँ बाप हैं, उसके जो भाई बहन हैं, रुखसत कर, उसको अलविदाइया दे, और उसमें जितने तोहफे तहाइफ और जो कुछ हो सकता है पेश करें। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को तलाक दी तो 30,000 सोने की अशरफियाँ दी, 30,000 तलाक दी जिसको, उस औरत को। सोचिए, हमेशा के लिए जुदा कर रहे हैं, 30,000 सोने की अशरफियाँ। ये तरीक़ा है इस्लाम का, ये अफजल तरीक़ा है। ये अगर तरीक़ा होगा तो क्यों हमारे केस अदालतों में जाएंगे, और क्यों अदालतों में हमारे सिलसिले में कवानीन बनेंगे, क्यों हमारे मामलात पार्लियामेंट में पहुँचेंगे, और क्यों वहाँ से कवानीन बनेंगे। अच्छी तरह समझ लीजिए कि शरीयत पर ये जो हमले किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो दीन के नाम पर नहीं किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर नहीं किए जा रहे हैं, दीन में मुदाखलत के नाम पर नहीं किए जा रहे हैं, वो इंसानियत के नाम पर किए जा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है, इंसानियत के नाम पर। यानी जो 3 तलाक का कानून है उसका नाम क्या है पता है आपको? जो 2019 में 3 तलाक का कानून पास किया गया पार्लियामेंट में, उसका एक नाम है। क्या नाम है, कोई बताएंगे? कोई बताएं जी? नहीं मालूम ना? उसका नाम है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, कि मुसलमान औरतों के हुकूक महफूज नहीं है, शादी के हुकूक, और वो उनको इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा है, मुस्लिम समाज उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा है, हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। ये ख़तरनाक बात है। हिमाचल प्रदेश में जो कानून की बात आई है उसका नाम पता है क्या है, किस तहत है? बच्चों के हुकूक। अब उनसे कोई पूछे कि 18 साल की क्या वो बच्ची थी जो आप उसको बढ़ाकर 21 कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसका नाम क्या दिया है? चाइल्ड मैरिज से मुताल्लिक़ कानून। इसी तरह जो मेंटेनेंस के सिलसिले में फ़ैसले हो रहे हैं वो भी यही कि औरत पर, मुस्लिम औरत पर जुल्म हो रहा है, हम उसको मेंटेनेंस दिलाएंगे। तो हमें ये साबित करना है अपने अमल से, अपने रिवाज से, अपने कल्चर से, यानी हमारी शरीयत वो हमारा चेहरा बन जाए, हमारा समाजी चेहरा, और हम दुनिया को ये बताएं कि हमारे यहाँ औरत सबसे ज़्यादा महफूज, सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा मुतमईन है। ये बात हमें अपने अमल से बनानी होगी, अपने रिवाज से बतानी होगी, और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू से आखिर तक पूरे सिस्टम को जो है उसको की ओवरहालिंग करनी होगी, उसको सही इस्लामी जो मेयार है उस पर लेकर आना पड़ेगा, वरना तो इंसानियत के नाम पर, जुल्म को रोकने के नाम पर और हुकूक
کی پامالی کو روکنے کے نام پر وہ ہماری شریعت میں مداخلت کرتے رہیں گے، ہے نا۔ جس طرح سے ستی ایک ظلم تھا نا ہندوؤں کے یہاں، تو اس میں انہوں نے مداخلت کی، ستی کے خلاف قانون بنایا، تو وہ تو واقعی ظلم تھا۔ اسی کی نظیر پیش کر کے ہمارے ہاں وہ ظلم دکھاتے ہیں، ہماری بدعمالیوں کا سہارا لے کر، ہماری کوتاہیوں کا سہارا لے کر، ہماری لڑکیاں ان کے گھر والے کورٹ میں پہنچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، اس کا سہارا لے کر، اور وہ قانون بناتے ہیں کہ جیسے ہم نے ستی کے خلاف قانون بنایا ویسے ہم 3 طلاق کے خلاف قانون بنائیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہماری بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے، سنجیدہ کوششیں چاہتا ہے کہ ہر محلے میں مسجد کو مرکز بنا کر ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر کوششیں ہونی چاہیے اپنی اصلاح کی، تبھی ہم اپنی شریعت کی صحیح معنوں میں حفاظت کر سکیں گے۔ قلعے کی باہری دیوار وہ مضبوط ضرور ہونا چاہیے، لیکن قلعے میں اندر جو رہنے والی جو قلعے کی جو اندرونی دیوار ہے اس کو بھی مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کا سچا اور صحیح نمونہ اور بہترین نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد